جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ان موضوعات میں سے ہیں جس کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے، فراوان ہوتا ہے، لیکن ایک پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے، وہ مصائب، تلخیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چند دن بی بی کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، وہ موضوع غلبہ رکھتا ہے۔ کتابیں اس پر زیادہ ہیں، تقریریں اس پر زیادہ ہیں، مجالس اسی کے متعلق ہیں، مناظرات اسی کے متعلق ہیں، اور وہ بہت اہمیت والا موضوع ہے، وہ معمولی نہیں ہے، اس موضوع کی بہت اہمیت ہے اور اسے بیان ہونا چاہیے تاریخی حقائق کے ساتھ، مستندات کے ساتھ۔ بعض اس موضوع کو غیر عالمانہ انداز میں ذکر کرتے ہیں، تاریخی واقعات کو یا چھپا دیتے ہیں، نظر انداز کر جاتے ہیں، یا بعض ان تاریخی واقعات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اہل سنت جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو حالات پیش آئے انہیں مکمل سینسر کر دیتے ہیں، بالکل اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ جو کچھ اہل سنت کے منابع میں موجود ہے اس کا بھی تذکرہ نہیں کرتے۔ بی بی کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، عظمت بیان کرتے ہیں اور بہت کچھ سراہتے ہیں، لیکن یہ حصہ تاریخ کا اسے مسکوت چھوڑ دیتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے۔ حتیٰ جو مستند و مسلم تاریخی واقعات ہیں انہیں بھی ذکر نہیں کرتے۔ اور شیعہ کے اندر اس واقعہ کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اس میں جذباتیت زیادہ آ جاتی ہے، تاریخی واقعات سے موضوع نکل جاتا ہے اور جذباتیت میں چلے جاتے ہیں، جیسا کہ حالیہ دنوں میں بھی ہو رہا ہے اور پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ تاریخ بار میں فوراً جذباتیت کی طرف آ جاتے ہیں، فرقواریت کی طرف رخ مڑ جاتا ہے گفتگو کا، اور ان باتوں کا اظہار ہوتا ہے، تان تشنی شروع ہو جاتی ہے، لان تان شروع ہو جاتی ہے۔ وہ عالمانہ انداز نہیں ہے۔ تاریخی واقعیت اس موضوع کی اپنی جگہ مسلمات میں سے ہے، چونکہ بہت اہم ہے، نظر انداز کرنے والا موضوع نہیں ہے۔ علماء اگر عالمانہ انداز سے ذمہ داری کے ساتھ اس موضوع کو بیان کریں، جاہل خطیبوں کے لیے اور جاہل ممبریوں کے لیے نہ چھوڑیں، علماء آئیں، دین کے موضوعات کو، دینی شخصیات کے متعلق اپنی تحقیقات بیان کریں۔ بے شک اختلاف نظر ہو اس کے اندر، اس میں کیا حرج ہے، اپنی اختلافی رائے، اپنا اختلافی نظریہ بے شک بیان کریں، لیکن عالمانہ انداز سے بیان کریں، مستندات کے ساتھ بیان کریں، اس میں سوالات اٹھائیں بے شک، اور اس میں جتنی گنجائش ہے موضوع میں وہ علمی طور پر پیش کریں۔ لیکن یہ بات جب پیشہ وروں کے ہاتھ چڑھتی ہے تو وہ اسے دستاویز بنا لیتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اور پھر اس سے آگے ضرر ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے بہت۔ اور یہ موضوع زیادہ دلچسپی ہم لیتے ہیں، جیسے کربلا میں بھی ایسا ہی رویہ ہے ہمارا۔ توجہ فرمائیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، یزید کی بیعت کا انکار کیا، یزید کے خلاف قیام کیا، لوگوں کو قیام کی دعوت دی، اور پھر یزید کے ساتھ سمجھوتے کے لیے جتنی تجاویز پیش کی گئیں ان سب کو امام نے رد کیا، ٹھکرایا، اور آخر تک اپنے موقف پر قائم رہے اور مقابلہ کیا اور شہادت پائی، اور اپنا کنبہ اور ساتھی سارے نثار کر دیے اس راہ کے اوپر۔ یہ حصہ کربلا کا وہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا۔ کربلا میں ہی ایک کام، ایک حصہ کربلا کا وہ ہے جو بنو امیہ نے، عبید اللہ کے لشکر نے، کوفیوں نے اور دشمنوں نے مل کر اہل بیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جو کچھ کیا۔ یہ دو الگ الگ باب ہیں۔ امام نے یزیدیت اور یزید کے خلاف کیا کیا اس موقع پر، ان حالات میں امام نے کیا کیا، اور امام کے ساتھ یزیدیوں نے کیا کیا۔ یہ دو بالکل علیحدہ باب ہیں، ایک باب نہیں ہے۔ لیکن عملی طور پر اگر ہم دیکھیں، جو کچھ یزید اور یزید کی سپاہ نے امام کے ساتھ کیا ہے وہ زیادہ بیان ہوتا ہے۔ امام نے کیا کیا ہے اس کا ذکر بہت کم ہے، بہت قلیل ہے۔ امام نے کیا کیا ہے، امام کے ساتھ کیا ہوا ہے
یہ زیادہ ذکر ہوتا ہے، اس کے اندر رغبت زیادہ، دلچسپی زیادہ، اور اس کا اہتمام زیادہ کیا جاتا ہے. مثلا مجلس ہوتی ہے، اگر آج کل مجالس ایسی زیادہ کثرت سے ہیں، پورے دن کی مجالس ہیں یا 24 گھنٹے کی مجالس ہیں، یا بعض تو 36 گھنٹے کی مجالس بھی ہوتی ہیں، بلکہ بعض جگہ سنا ہے 72 گھنٹے تک مجالس مسلسل بغیر وقفے کے، نہ اذان پہ وقفہ ہوتا ہے، نہ نماز پہ وقفہ ہوتا ہے، کسی چیز کا وقفہ نہیں ہوتا، مسلسل مجلس جا رہی ہے. ظاہر اب 24 گھنٹے جب مجلس ہو رہی ہے اور ہر ذاکر خطیب کو اگر اس میں ٹائم کم ہوتا ہے، بہت قلیل وقت 10-10 منٹ دیتے ہیں، لیکن اگر آدھا گھنٹہ بھی ہم فرض کر لیں تو آدھے گھنٹے میں بھی 50-60 ذاکر خطیب آ کے مجلس پڑھتے ہیں. 50-60 آدمیوں نے تقریر کی، ایک ہی مضمون دہرا کے چلے گئے ہیں، ایک ہی بات اپنے انداز سے. انداز ان کا اپنا تھا، زبان اپنی تھی، سٹائل الگ تھا، لیکن مضمون ایک تھا، وہی ایک ہی مضمون 60-70 آدمی ایک مجلس میں بیان کر کے چلے گئے ہیں. اور مومنین کی ہمت ہے کہ وہ 60 آدمیوں سے ایک ہی بات سنی ہے انہوں نے. وہ بات کتنی مستند ہے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمیں موقع ملتا ہے دینی مجالس کا، خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے متعلق جب مجالس کا، تو ان مجالس میں وہ موضوع بے شک بیان ہو کہ دشمنوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، لیکن جب وہ بیان ہو گیا ہے تو دوسرے موضوعات، دوسرے پہلو ائمہ ہدیٰ اور اہل بیت کی شخصیت اور زندگی کے جنہیں کوئی بھی نہیں بیان کر رہا، کوئی شخص بھی نہیں بیان کرتا، اس کا مطالعہ ہی نہیں ہے. اور ذرا سننے والے بھی اکتفا کرتے ہیں مجلسوں پر، مجالس میں بولنے والے، بتانے والے وہ منحصر ہیں ایک مضمون کے اندر، دوسرا پہلو مکمل طور پر نظر انداز ہو جاتا ہے. اور اس طرح کئی نسلیں اپنی دینی تاریخ سے ناآشنا رہ جاتی ہیں، اپنی واقعیت مذہب سے اجنبی رہ جاتے ہیں. اس کی مثال موجودہ نسل ہے. موجودہ نسل کو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے بارے میں ایک سوال نامہ بھیجیں آپ. آج دن یہ کوئز مقابلے ہوتے ہیں مختلف کمرشل نوعیت کے یا اور موضوعات پر. ایک اس طرح کا سوال نامہ پوری موجودہ نسل کو، پاکستان کے تمام شیعوں کو بھیجا جائے، تمام طبقات کو، عورت مرد کو، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شخصیت، زندگی اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں، کہ یہ سوال نامہ آپ فل کر کے جواب اس کا بھیجیں. یہ جواب تو سب لکھیں گے کہ بی بی کے ساتھ رسول اللہ کے بعد کیا کیا، دوسروں نے کیا کیا، مخالفین نے کیا کیا، یہ سب کو پتہ ہے، ازبر ہے. لیکن یہ کتنے دن کی بات تھی جو بی بی کے ساتھ یہ واقعات رونما ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بی بی کی زندگی دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ 75 دن بی بی زندہ رہیں، اور دوسری روایت میں ہے 95 دن زندہ رہی ہیں. وہ 75 دن ہوں تو 2.5 مہینے، 95 دن ہوں تو 3 مہینے، 2.5 یا 3 مہینے بی بی کی حیات تھی. 2.5-3 مہینے کے واقعات، وہ بھی ان واقعات میں بی بی نے کیا کیا یہ کم معلوم ہے، بی بی کے ساتھ کیا ہوا یہ زیادہ ذکر ہوتا ہے اس کا. اور روایات میں یہ بھی ہے کہ بی بی کی عمر مختلف ذکر کی گئی ہے، کم از کم عمر جو بتائی گئی ہے 18 سال تھی. بعض نے زیادہ 22 سال لکھی ہے، بعض نے 28 سال تک لکھی ہے کہ بی بی کی عمر مبارک اتنی تھی. 18 ہی کو ہم مد نظر رکھیں تو 18 سال جب جناب سیدہ نے زندگی گزاری، کچھ زندگی کا حصہ مکہ میں گزارا بچپن کا، کچھ زندگی کا حصہ مدینہ میں گزارا. زندگی کا ایک حصہ ازدواج سے پہلے تھا، امیر المومنین کے ساتھ مشترکہ زندگی سے پہلے تھا، اور زندگی کا ایک حصہ امیر المومنین کے ساتھ گزرا ہے. زندگی کا ایک حصہ، بڑا حصہ رسول اللہ کی معیت میں گزرا ہے، اور چند مہینے، 2 مہینے یا 3 مہینے رسول اللہ کے بغیر گزرے ہیں. 18 سال پر محیط زندگی کے اندر کیا کیا بی بی نے، کیا ہوا، یہ کم معلوم ہے. کتابیں بھی ایک موضوع زیادہ نمایاں ذکر کرتی ہیں، اور تقریروں میں بھی ایک موضوع زیادہ ہے کہ وہ موضوع اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس موضوع کا غلبہ باعث بنا ہے کہ باقی حصہ فراموش ہو جائے، باقی حصہ نظر انداز ہو جائے. اور یہ جائز نہیں ہے. ان ہستیوں کی زندگیوں کو نظر انداز کرنا، ان کی سیرت کو نظر انداز کرنا، ان کی زندگی کے وہ پہلو نظر انداز کرنا جو بہت اہمیت رکھتے ہیں اور ہمارے لیے ان میں ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہلوؤں میں ہمارے لیے انہیں اسوہ قرار دیا ہے. اس لیے تعادل، توازن ہونا چاہیے کہ زندگی کے دوسرے پہلو بھی ہمارے مد نظر رہیں. یہ ایک نقطہ ہے کہ ہم خصوصاً شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں
عشق محبت ولا اہل بیت کی رکھتے ہیں، لیکن کاروائیاں دشمنوں کی زیادہ بیان کرتے ہیں کہ دشمنوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، اہل بیت نے کیا کیا یہ نہیں مد نظر رکھتے۔ اب وہ موضوع اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اتنا ظلم ہوا اہل بیت پر، اتنا ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، یہ اہمیت رکھتا ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن اہل بیت نے اسی مظلومانہ زندگی میں اور مصیبتوں کے اندر، حالات کی ناگواری کے اندر اہل بیت نے کیا کیا وہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ چونکہ دشمنوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، اس سے ہمارے دلوں میں دشمنوں کی نفرت تو آ جاتی ہے، لیکن ہمیں خود کچھ کرنے کا اس سے راستہ نہیں ملتا کہ دشمنوں نے کیا کیا۔ مثلا کربلا میں دشمنوں نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر کیا ستم ڈھائے، اس سے ہمیں دشمنوں سے نفرت و بیزاری ضرور حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تو وہ واقعات یہ نہیں بتاتے، ہم نے کیا کرنا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور عمل جب پیش ہوگا تو ہمیں یہ واضح ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، چونکہ ہمارے پیشوا امام حسین ہیں، امام کے دشمن ہمارے پیشوا نہیں ہیں۔ ہمارے مقتدی، ہمارے لیے اسوہ جناب سیدہ زہرا کا ہے، ان کا نہیں ہے جنہوں نے سیدہ زہرا پہ ظلم ڈھائے ہیں، ان کا وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہے۔ تو جو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ رکھا ہے اس کی زیادہ وضاحت ہو، وہ زیادہ اہمیت اس کو دی جائے۔